محمد صلی علی رسول الکریم عاقبۃ للمتقین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب سے پہلے ہم اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ کی وجہ سے، اسی کی اجازت سے ہم تمام بہنیں یہاں پر اس کلاس میں موجود ہوتی ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور اس نیت سے کہ اس پر ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا کرتے چلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی ہم سب پر کرم بنائے رکھے، ہماری حفاظت فرمائے ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر مشکلات میں، ہر فتنوں سے ہم سب کو بچائے رکھے، آمین اے رب العالمین۔ تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے، سورہ الانعام ہمارا شروع ہے، اور الحمدللہ ہم نے 7 رکوع کمپلیٹ کیے ہیں، مکمل کیے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم 8 رکوع کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آج کی کلاس میں یہ جتنی بھی آیتیں ہیں وہ مکمل طور پر، پوری طور پر سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے یہاں پر میں آگے بڑھوں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج ہم 59 آیت سے آگے کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم نے لاسٹ ویک میں 7 رکوع میں ہم نے کیا کیا تھا، کیا سنا تھا، ہم نے تھوڑا ریوائز کرتے ہوئے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے لاسٹ جو رکوع تھا ہمارا تقریباً 49 سے 58 تک آیت ہم نے کرے تھے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا منافق کمزور ایمان والے کیا کہتے تھے کہ مطلب جس کا ایمان کمزور ہے وہ کہتے تھے کہ ہمارے دین نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، یعنی مسلمانوں کو ہمارے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہی کہتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے، یعنی اللہ کیا ہے، ہمیشہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے موت کے فرشتے کافروں کے پاس آتے ہیں، جو کفار ہیں ان کے پاس آتے ہیں، تو ہم نے دیکھا تھا ان کی موت کیسے واقع ہوتی ہے، فرشتے ان کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں، ان کا کس طرح سے ان کے گالوں کو اور پیٹھوں کو مار مار کر ان کے روحوں کو نکالتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کری ہے۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک طاقتور قوم جو گزری ہے، فرعون کی قوم، ہم سبھی جانتے ہیں
کہ کسی کی مثال دینی ہوتی ہے طاقتور قوم کی تو وہ ہے فرعون کی، اور اس کا انجام، اس نے کس طرح سے تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور آخر میں اس کا کیا ماجرا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسے غرق کر کے مار ڈالا اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بنا کر رکھا، فرعون کو عبرت بنا کر رکھا۔ اور پھر ہم نے لاسٹ رکوع میں یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ ان کے لوگ جو ہیں اپنی حالت بدلتے نہیں ہیں۔ یعنی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہمیں ہماری حالت بدلنی ہے، ہمارے قوم کی حالت بدلنی ہے، ہمارے سماج کی حالت بدلنی ہے، سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا چاہیے، خود کو اللہ کا فرما بردار بنانا چاہیے، خود کو اپنے کریٹر کی فرما برداری کرنی چاہیے، حکم بجائی کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم کرتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، تب جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حالت کو بدل سکتا ہے، ورنہ بالکل بھی نہیں بدلے گا۔ یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ بدترین مخلوق کون ہے، یعنی وہ مخلوق جو حق بات کو دیکھ کر اس کو اپناتی نہیں، وہ بدترین ہے۔ یعنی حق جانتی ہے، سب کچھ جانتی ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتی ہے، ایسے لوگ اللہ کے سامنے بدترین مخلوق ہیں۔ اور دوسرا اور ایک چیز جو ہم نے سیکھی تھی لاسٹ، کہ عہدوں کو توڑنا کیسے ہے، ایگریمنٹس کو توڑنا کیسے ہے، وعدوں کو پورا کرنا کیسا ہے۔ سب سے بدترین گناہ کہا گیا وعدوں کا پاس نہیں رکھنا، وعدوں کو توڑنا۔ یہ بھی ہم نے دیکھا تھا لاسٹ اس میں۔ اور ایک چیز جو ہم نے دیکھی تھی کہ اگر کوئی قوم جو ہے خیانت کرتی ہے تو پھر ہم بھی خیانت نہیں کریں، بلکہ ہم اوپنلی اس ایگریمنٹ کو، اس وعدے کو، اس عہد کو توڑ دے اور بتا دیں سامنے والے کو کہ ہمارے بیچ اب کوئی ایگریمنٹ نہیں رہا ہے۔ ایسے نہیں کہ سامنے والے نے ایگریمنٹ توڑا، بتایا تو نہیں آپ کو، بلکہ آپ بھی جب آپ کی سمجھ میں آیا کہ انہوں نے وعدے کو توڑ ڈالا ہے تو آپ بھی چھپ کر وعدہ توڑے۔ اللہ چھپ کر یا پیٹ پیچھے وار کرنے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ کہتا ہے کھلم کھلا آپ کو بتا دینا ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ از نو مور۔ تو یہ جنگی حالت کی بات جو ہماری شروع ہے ابھی، تو انشاءاللہ اس کے آگے آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا لاسٹ ویک کہ جو منافقت ہے یا کفر کا انجام جو ہے، یا جو اعمال کے ہمارے نتائج ہیں، وہ عہد کی پابندی اور خیانت سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یعنی ہمیں خیانت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو خاص طور پر ابھی یہ لاسٹ جو ہے 53 آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے نعمتوں کی حفاظت کے لیے اپنی اصلاح کتنی ضروری ہے۔ تو آج ہم 59 آیت کو شروع کرتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں، میل کرتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی منکرین حق جو حق نہیں دیکھتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ منکرین حق، جو یعنی منکر ہیں، حق کو نہیں دیکھتے۔ تو اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ یعنی منکرین حق جو ہیں اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ بالکل اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ یعنی جو حق پر ہیں، جو مسلمان اگر حق پر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ تو یہاں تفصیلی مفہوم دیکھتے ہیں ہم، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی کفار جو ہیں ان کو یہاں پر کہا گیا ہے
کہ تم غلط فہمی کا شکار مت بنو. تو اس سے مراد کیا؟ اگر دشمن نے کسی موقع پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تو یا وقتی طور پر کامیابی حاصل کر بھی لی دشمن نے، تو اسے اپنی وہ کامیابی بالکل بھی نہ سمجھے. یعنی وقتی طور پر دشمن کیا کرے گا؟ اپنی کامیابی کو کامیابی سمجھ کر تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں ان کو فرما رہا ہے کہ یہ فتح تمہارے لیے فتح نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. دنیا میں بس اوقات باطل لوگوں کو یعنی غلط لوگوں کو وقتی طور پر کامیابی مل بھی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کا فیصلہ ان کے ساتھ ہے. یعنی ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دشمن کامیاب ہے، دشمن جیت چکا ہے، تو ہمیں یہاں پر اللہ بتا رہا ہے بجا کر کہ یہ وقتی کامیابی ہے، ٹائم بینگ کے لیے کامیابی ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے، اس میں میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے، تو یہ صرف وقتی کامیابی ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہ آگے نکل گئے، سبقو، وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں، کفرو سبقو، وہ سبقت لے گئے، سبقو سبقت لے جانا، آگے چلے جانا. تو یعنی وہ یہ نہیں سمجھیں کہ اللہ کی پکڑ سے وہ بچ گئے، آپ کامیاب ہو گئے، اپنے سامنے والے کو انہوں نے ہرا دیا تو خوشیاں منانے لگے کہ دیکھو ہم جیت گئے، ہمارا پاور ہماری طاقت دیکھو. تو ایسے یہ تمام چیزوں پر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ وقتی کامیابی ہے اور مسلمانوں کو شکست یہ دے نہیں سکتے. یعنی مسلمانوں کو شکست دے کر اب کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بالکل بھی نہ سمجھیں یہ لوگ. تو یہاں انسان کی ظاہری کامیابی اور اللہ کے آخری فیصلے میں فرق سمجھایا گیا ہے. یعنی ٹائم بینگ کے لیے جو کامیابی ملی ہے دشمنوں کو، اور اللہ کا فیصلہ یہ آخری نہیں ہے، اس کو وقتی طور پر جیت سمجھ سکتے ہیں لیکن کامیابی بالکل بھی نہیں. تو یہ فرق یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ کسی جنگ میں وقتی کامیابی مل جانا آخری کامیابی بالکل بھی نہیں ہے. انہم لا یوجزون، کیا کہا گیا؟ بے شک انہم لا یوجزون، یہ کسی کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی انسان چاہے کتنی ہی طاقت حاصل کر لے لیکن اللہ کی گرفت سے وہ باہر نہیں ہے. وہ کہیں بھاگ کر بھی اللہ کی قدرت سے نہیں نکل سکتا. یعنی چاہے وہ کتنا پاورفل انسان ہو، چاہے کتنی پاورفل قوم کیوں نہ ہو، کیا کتنا پاورفل کنٹری کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی پکڑ سے یہ اگر غلط ہیں تو غلط ہے. اللہ کی پکڑ سے یہ کہیں بھی نہیں جا سکتے اور اللہ کی قدرت سے یہ باہر نہیں نکل سکتے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کو شکست دینا یا اس کے فیصلے کو ناکام بنانا کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ دو ٹوک اللہ بات یہاں پر کر رہا ہے اس آیت کے اندر، دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے، کفار کے لیے. تو دیکھیں ہم نے اس سے پہلے جو 58 آیت آئی ہے، ان اللہ لا یحب الخائنین، یہاں اس آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ کسی قوم کی طرف اگر عہد شکنی کا اندیشہ ہو، یعنی عہدوں کو کوئی قوم توڑ رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو کھلا نظر آ رہا ہے کہ جو ایگریمنٹ تھا دونوں قوموں کے اندر وہ اگلی قوم جو دشمن قوم ہے وہ توڑنے لگی ہے، تو اس کا اندیشہ ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھپ کر خیانت نہ کرو. یعنی کچھ بھی کرو تو ظاہر کرو، چھپا کر مت کرو. انہوں نے چھپا کر ایگریمنٹ توڑنا چاہا ہے اور ہمیں تکلیف پہنچانی چاہیے، تو ہمیں یہ پتہ چلتے ساتھی ہم بھی ان پر وار نہیں کرنا جب تک کہ ہم کھلا ان کو بتانے دیں، دیکھیں ہمارا ایگریمنٹ بالکل بھی نہیں ہے، ہمارا ایگریمنٹ ٹوٹ چکا ہے، بلکہ تم توڑ چکے ہو، تو ہم بھی یہ ایگریمنٹ توڑتے ہیں. یہ اعلانیہ کرنا ہے، بتانا ہے. اس کے بغیر کیا ہوگا؟ یہ خیانت ہوگی.
انہوں نے خیانت کی، وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. کہ آپ بھی اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ آپ خیانت کرو گے؟ اس نے چھپ کر وار کرا تو آپ بھی وار کرو گے؟ تو یہ ہمارے اسلام میں جائز طریقہ نہیں ہے. تو ہم نے 58 میں دیکھا کہ کس طرح اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب الخائنین، یہ ہم نے دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ صاف طور پر بول کے معاہدہ ختم کرو. پھر اب 59 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ دشمن اپنی ظاہری طاقت اور چالوں پر غرور نہ کرے. یعنی اس آیت کو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، تو دشمن یہ نہیں سمجھے ہاں کہ اپنی چالوں میں چل کر اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھے دشمن بالکل بھی. تو فوراً اللہ یہ دشمنوں کو بھی بتا رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دشمن پر اپنی ظاہری طاقت اور چالوں پر مغرور نہ ہو. یہ دشمنوں سے اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ تمہیں وقتی کامیابی تو مل گئی ہے، لیکن یہ وقتی ہے، فار ایور کی کامیابی نہیں ہے بالکل بھی. اب آگے 60 میں اللہ نے اسی کو کنٹینیو کیا ہے. کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ دشمن کے مقابلے اپنی استطاعت کے مطابق تیار رہنا ہے. اپنی طاقت جتنی بھی ہے اس کو لگا کر تیار رہنا ہے جنگ کے لیے. اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اب اس بات کو دیکھیں، آگے یہ 60 آیت ہم ڈیٹیل کریں گے، لیکن اس آیت کو لگانے کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ آگے اللہ کیا فرمائیں گا. یعنی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ پر توکل کا مطلب بے عملی نہیں ہوتا ہے. یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا اور چپ چاپ بیٹھ جانا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں. ایمان کے ساتھ تیاری، جد و جہد ضروری ہے مسلمانوں کی. ایمان تو ہے، بالکل ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اب اللہ ہی میرا کچھ کرے گا، اللہ ہی مدد کرے گا بول کے ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ لے کر نہیں بیٹھ سکتے. تو اس آیت میں 59 آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ وقتی ناکامی کو آخری شکست نہ سمجھیں. یعنی ابھی ہمیں ہار ملی ہے، چلو ہار ملی ہے، لیکن اس ہار کو لے کر بیٹھو مت. یہ ہار تمہاری آخری ہار نہیں ہے، یا ان کی جیت آخری جیت نہیں ہے. تو ظاہری وقت پر جو ہوا ہے اس پر نہ ہمیں مایوس ہونا ہے، نہ دشمن کو تکبر کرنا ہے، غرور کرنا ہے. تو اللہ کے دشمنوں کو کہا گیا کہ اللہ کے دشمن اپنی کامیابی پر اترائیں نہیں، اور اللہ کی گرفت جب آئیں گی تو وہ چھوٹیں گے نہیں پھر. تو مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا ہے اور عمل کی تیاری بھی کرنی ہے. توکل بھی، عمل بھی کرنا ہے. تو اصل کامیابی اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوگی. صرف دنیاوی غلبہ کامیابی کی ضمانت بالکل بھی نہیں ہے. یعنی آج ہم دیکھتے ہیں نا، باطل طاقتوں کو ہم آج سر چڑھ کر بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آج ہمیں کیا لگ رہا ہے مسلمانوں کو؟ یہ امریکہ، یہ یوروپ، یہ چائنا، یہ جاپان، یہ رشیا، ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ یہ آج ٹاپ کلاس کے پاورفل لوگ ہیں. بڑے بڑے انہوں نے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں نئے نئے ناموں سے. اتنے پارٹیز، اتنے پارٹیز، اتنے ممبر، اتنے ممبر، جتنی طاقت والے لوگ الگ سے جماعتیں بنائی ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں کیا ہے، اس چیزوں میں ہمیں نہیں جانا ہے، ان چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا توکل صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اور اپنی طاقت پر ہونا چاہیے، اپنی تیاری پر ہونا چاہیے. دشمنوں کے لیے ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے جو ہیں اس کے مطابق ہونے ہیں. تو یہ دنیا کے جو غلبے ہیں چھوٹے چھوٹے جو دیکھ رہے ہیں ہم، اس کو سب کچھ مت سمجھیں. تو باطل اگر وقتی طور پر جیت بھی جاتے ہیں تو اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اللہ کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں. اللہ کی قدرت سے کوئی بچ نہیں سکتا.
تو یہ چیز دیکھیں ہمیں قرآن انکریج کر رہی ہے، ہمیں مایوس ہونے نہیں دے رہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اتنا کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ دشمنی قوتوں کو، ان کے طاقتوں کو، ان کے پاور کو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، کیونکہ یہ غلط تو غلط ہی ہے نا۔ یہ ناانصافی، نافرمانیاں کرنے والے اللہ کے، یہ کہاں سے جیتیں گے؟ ہاں، یہ کہاں سے سکسیس اچیو کریں گے؟ یہ وقتی طور پر اللہ ان کو چھوٹ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ فیصلے کیے ہیں، اس کو تو ماننا پڑے گا۔ دنیا کو ختم کرنے کا پاور تمام اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، یعنی خود کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اگر ہمارا توکل اللہ پر ہے، اپنے رب پر ہے جس نے دنیا بنائی، تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوگا نا اللہ کا۔ یعنی کسی کو چھوٹ دے رہا ہے، اس کے پیچھے بھی حکمت ہوگی اللہ کی، کوئی مقصد ہوگا اللہ کا۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر آج اسپیشلی مسلمان مایوس ہو رہے ہیں، ہاں ہمارا کیا ہوگا پتہ نہیں، ہمیں تو یہ ایسے ہی مار ڈالیں گے۔ کیا ان کے ہاتھ میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مار ڈالنے کا؟ ان کو کام دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر سے اٹھ چکا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ ان کی جو سکسیس ہے، ان کی جو کامیابی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ ٹائم پیریڈ کے لیے ہے۔ اصل تو کامیابی میں دوں گا، میرے چاہنے سے کامیابی ملے گی آپ کو۔ آگے چلتے ہیں، ابھی ایگزیکٹلی 60 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں، پہلے تفسیر سنیں، ناٹ تفسیر، ترجمہ سنیں اس آیت کا۔ اور ان کے مقابلے کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے لوگوں کو جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، خوف زدہ رکھو انہیں، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا واپس دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہاں دو چیزیں برابر سے آئی ہیں، یہ ایک آیت، لیکن 60 میں دو چیزیں برابر سے آئی ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے تو بڑی ہے نا یہ۔ تو پہلے میں ہاف آیت کرتی ہوں، پھر دوسری آیت۔ پہلے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی مولانا مودودی کے مطابق، میں آج یہاں تفسیر کروں گی کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت کی حد تک، یعنی جتنی ہماری طاقت ہے اس حد تک ہم تیار ہوں، ہماری طاقت ہم تیار رکھیں۔ صرف یہ سوچ لینا ہمارے لیے کافی نہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ پر توکل کے ساتھ، توکل تو کرنا ہی ہے، لیکن توکل کے ساتھ ہمارے اسباب، مٹیریلز، جو اسباب ہے دنیا کے اللہ نے جو دیے ہیں، اس کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے، اس کا بھی یوز کرنا ضروری ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، خالی اللہ پر بھروسہ نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق، میری طاقت کے مطابق مجھے تیار رہنا ہے۔ چیزوں کو، لڑائی جنگیں جو کرنی ہے، اس کے سامان کو تیار کرنا ہے، اسلحہ کو تیار کرنا ہے، جتنا میرے پاس ہے، جتنی ایفرٹس میں کر سکتی ہوں۔ ایسے نہیں کہ میرے پاس تو کوئی بھی ایفرٹس نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، اور میں بڑا بڑا سوچوں کہ میں نیوکلیر پاور، ایٹامک انرجیز، پتہ نہیں کیا کیا یوز کروں گی۔ یہ نہیں کہا اللہ نے۔ جتنا آپ کے ریچ میں ہے، جتنی آپ کی ایبلٹی ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، اتنے حد تک آپ تیار رہو دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ باقی تو اللہ کرے گا، جو کچھ باقی ہے وہ اللہ کو چھوڑ دو، آپ کی طاقت کے باہر کی جو چیز ہے وہ اللہ کرے گا۔
इसीलिए तो कहा है ना अल्लाह पर तवक्कल करना है, लेकिन तवक्कल के साथ अपने को तैयार भी करना है, अपनी ताकत, अपने इस्लाह, जो भी मटेरियल्स लगेंगे, जितने आपके रीच में मटेरियल्स हैं उसको यूज करने के लिए रेडी करना, ये तमाम चीजें हैं। तो हमें क्या है, सिर्फ ये सोच लेना काफी नहीं कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। अल्लाह पर तवक्कल के साथ असबाब इख्तियार करना है, यानी असबाब का यूज करना जरूरी है। मिन कुआ कहा गया है यहाँ पर, देखिए मिन कुव्वतियु इस्ततातुम मिन कुआ, यानी तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी ताकत के अंदर जो भी होता है। तो ये आयत सिर्फ हमें एक खास हथियार या खास जंगी सामान से मुराद नहीं है यहाँ पर कुआ मतलब, बल्कि जमाने के लिहाज से, यानी हमारा आज का जो जमाना है उसके लिहाज से डिफेंसिव थिंग्स, इसके लिए जरूरी होना है कि इनकी तैयारी हर हालत में हमें करनी है। यानी हमें जो चीजें तैयार करनी है वो जंग करने के लिए बोल के नहीं, अपनी डिफेंस में, अपने आप को बचाने में। बातिल ताकत आपसे टकराएगी तो क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे कि अल्लाह आएगा बचाने? तो हमें भी उनसे टकराना है। इसीलिए अल्लाह कहता है कि हर वक्त अपनी ताकत और कुव्वत के साथ तैयार रहो, और बाद में कहो कि मेरा तवक्कल अल्लाह पर है, मेरा कामिल भरोसा अल्लाह पर है। पहला फुल फ्लैज हमें इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर हमें रेडी रहना है दुश्मनी ताकत से टकराने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यानी जो जिस दौर में जो ताकत भी मिले आपको, तो मुसलमान अपनी ताकत के मुताबिक इसके हुसूल की, यानी इसको पाने की तैयारी करनी चाहिए। ये कह रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर, नॉट बियॉन्ड योर रीच, जो तुम्हारे रीच में है, जितनी कुव्वत तुम्हें हासिल कर सकते हैं तुम। यानी अगर उस जमाने में देखिए घोड़ों की बात चल रही थी, तो जितना पॉसिबल है, जितने घोड़े आप जमा सकते हैं घोड़े जमाओ, जितनी तलवारें जमा सकती हैं आप तलवारें जमाओ, जो कुछ कर सकते हैं। आज के हिसाब से आज आपके पास क्या कुछ आप कर सकते हो, जो नहीं कर सकते, आपके रीच में नहीं है, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो आप कर सकते हो उसकी तैयारी करने के लिए अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं। वमर रिबातिल खैल मतलब क्या, उस जमाने में जब आयत नाजिल हुई थी तो घोड़े बहुत पॉपुलर थे। ताकत, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, उस जमाने में घोड़े जंगी हालात में यूज करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, घोड़े इंपॉर्टेंट थे। तो इसलिए खास तौर पर यहाँ पर क्या कहा गया, रिबातिल खैल, खैल घोड़े, जंगी घोड़े। तो इससे क्या निकलता है कि मुसलमान अपने जमाने के हिसाब से चीजें तैयार करे, बल्कि वो तैयार करने में गफलत बिल्कुल भी ना बरते। यानी मुसलमान गफलत में नहीं जी सकता, चाहे किसी दौर में ही सही। मुसलमान सोकर नहीं रह सकते, हाथ पर हाथ पकड़कर बैठ नहीं सकते, क्योंकि मुसलमान के दुश्मन तो कहीं ना कहीं से होंगे, आएंगे जरूर। आज कुछ दुश्मन मालूम है, कुछ मालूम नहीं है, अल्लाह को मालूम है। इसीलिए तो अल्लाह कहते हैं कि मुसलमान तुम गफलत में जिंदगी मत गुजारो, तुम तैयार रहो, कमर बस्ता रहो, ताकत से तैयार रहो, और जो कुछ तुम्हारे पास मैसर है आज के हिसाब से उनकी तैयारी कर लो आप, लेकिन आप तैयार रहो। तज़हबून भी अदुव्वल्लाहि व अदुकुम, यानी ताकत तैयार करने का मकसद जंग करना नहीं है। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा है कि जंग के लिए तुम तैयार रह जाओ, तैयार हो जाओ, सामान असला तैयार कर लो, बल्कि ये एक दिफाई कुव्वत है, डिफेंसिव, अपना डिफेंस करने के लिए। हम एक छोटे से गेम में, फुटबॉल में भी देखते हैं ना, दो जो जब खेलते हैं तो आपने देखा होगा एक जो ग्रुप होता है बस डिफेंसिव रहता है,
اپنے ڈیفینس میں ہی رہتا ہے کہ کوئی گول نہ ہو. آل دا ٹائم دے آر پلئنگ ڈیفینسو. کبھی موقع ملا تو ایک تیر گول کرنے کے لیے کوشش کرتے ہو. ادروائز دے آر پلئنگ آل دا ٹائم ڈیفینسو کہ ہمارا کوئی گول نہ ہو. تو اللہ یہی یہاں کہہ رہا ہے، دیکھیں جنگ کرنے کے لیے اللہ طاقت تیار کرنے کو نہیں بول رہا یہاں پر، بلکہ ایسی دفاعی قوت رکھنا ہے، ڈیفینسو سسٹم رکھنا ہے کہ دشمن مسلمانوں پر آسانی سے حملہ نہیں کرے. وہ بھی دیکھے کہ بھائی مسلمان ریڈی ہیں، مسلمان تیار ہیں. یہ ریڈی ہیں مطلب ہماری بھی جان جوخم میں آ سکتی ہے، ہمیں بھی تکلیف ہو سکتی ہے ان کو اگر ہم ہارم کرتے ہیں تو، ان کے ساتھ اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو ایک دبدبا بنانا ہے مسلمانوں کو تاکہ دشمن آسانی سے ہمیں ہرٹ نہ کر سکے. اللہ یہی فرما رہا ہے یہاں پر. دیکھیں مسلمانوں سے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی مضبوط تیار دشمن کو حملے سے روکنا ہے اور امن قائم کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ، ہم قرآن میں جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا امن چاہتا ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ بالکل خون خرابہ نہیں چاہتا، بالکل فساد نہیں کرانا چاہتا. اللہ کو بالکل یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. چاہے جو ہو، اللہ چاہتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں امن رہو، خون خرابہ، یہ فساد، یہ تمام چیزوں سے دور رہے کوئی معاشرہ. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے یہاں کہ وہ چاہتا ہے کہ دشمن کے حملے کو روکنا ہے اور امن قائم رکھنا ہے. یہ مقصد ہے اللہ کا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے گھوڑے، بندے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، اپنا پاور تیار رکھو. وَآخِرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. اور اللہ آخر میں یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، کچھ دشمن ایسے بھی ہو سکتے ہیں تمہارے جن کے بارے میں مسلمان اس وقت نہیں جانتے. یعنی ابھی ایک دشمن میرا وہ ہوتا ہے جو سامنے ہے، مجھے پتا ہے یہ دشمن ہے میرا، لیکن کچھ دشمن ایسے ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا وہ دشمن، وہ کبھی بھی دشمن آ سکتا ہے حملہ کرنے کے لیے. اور we never know مسلم. لیکن اللہ اسی لیے مسلمانوں کو کیا بول رہا ہے کہ فلاں دشمن کے لیے تیار رہو. نہیں، تمہارا کوئی بھی دشمن آئے گا تمہیں تیار رہنا ہے. آج نہیں ہے تو کل آ بھی جائے گا وہ دشمن، لیکن تمہیں تیار رہنا ہے. تو اللہ انہیں جانتا ہے، اس لیے تیاری صرف موجودہ معلوم دشمن کے لیے نہیں کرنی ہے، بلکہ جو آگے آنے والے دشمن ہیں ان کے خطرات سے بچنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کتنی دور کی سوچ رہا ہے. دیکھیں یعنی آج کے دشمن نہیں، آنے والے کل کے دشمنوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تیار رہنے کے لیے بول رہے ہیں یہاں پر. تو یہ چیز تو ہم سب کو سمجھ میں آئی کہ تیاری مسلمانوں کو کیسے کرنی ہے، یعنی اپنا بچاؤ دشمنوں سے کیسے کرنا ہے. پھر آگے آتا ہے یہاں پر وما تنفقو من شیء، تنفقو نفقہ خرچ کرنا. آپ دیکھیں آدھی تو آیت آئی کہ جنگی حالت کے لیے ہمیں کیسے تیار کرنا ہے، رائٹ. اب آدھی آیت میں دیکھیں یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، فوراً سے یہاں پر کیا آ رہا ہے، دیکھیں خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے. کوئی بھی بولیں گے ایک آیت میں جنگ بھی ہو رہی ہے اور اس آیت میں خرچ کرنے کی بھی بات کیسے آ گئی. تو جب آپ سنیں گے تو آپ بھی بولیں گے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک نشانہ باندھا ہے یہاں پر. اللہ کہتا ہے یہاں پر کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر بتا رہا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، کبھی بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. دنیا میں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، پھر آخرت میں الگ ملے گا تو ملے گا. آخرت میں ہے ہی ہے اور دنیا میں بھی ملے گا. اللہ کسی کی قربانی کا جو حق ہے کبھی بھی نہیں مارتا ہے. اللہ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا ہے. یعنی تم اگر خرچ آج کرو گے
تو اس کا دنیا میں بھی تمہیں دوں گا اور آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو دوں گا ہی میں۔ تو ہمارے لیے یہاں پر کیا سبق ہے اس آیت کے اندر؟ یعنی توکل کے ساتھ تدبیر کرنا ہے، نمبر 1، اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے اور پلاننگز بھی کرنا ہے، کس طرح سے دشمن کا ٹکر دیا جائے، یہ پلاننگ بھی ہونی چاہیے، چاہے مال ہو، طاقت ہو، ہر چیز۔ یہاں پر مال کی بات آئی، میں نے بولی آپ کو، یعنی دیکھیں جب آپ جنگ کی تیاری کریں گے، جو بھی آپ کو خریدنا ہے، اب آپ کے گروہ کو، آپ کے گروپ کو جو بھی خریدنا ہے، مال چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیا آپ تیاری مال کے بغیر کرو گے؟ تو مال کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس جتنا مال ہے وہ یوز کرے، اللہ کی راہ میں یوز کرے، یہی اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر۔ اگر ہم مال دیں گے نہیں تو تیاری کس چیز کی کریں گے؟ یا سوئی ایک بنا پیسے کی نہیں ملتی تو ہم جنگی سامان کیسے تیار کریں گے؟ اسی لیے تو مال کی بات آئی، اللہ نے اس لیے ہمیں انکریج کیا کہ ایسی حالتوں میں ہمیں اپنا مال، اگر ہم نے اللہ نے دیا ہے تو وہ مال ہمیں اللہ کی راہ میں یوز کرنا ہے، تب جا کر دنیا بھی کامیاب اور آخرت تو کامیابی کامیاب۔ تو اسی لیے یہاں وما تنفقوا من شیء آیا ہے، تمہارے پاس جو بھی ہے وہ تمہیں خرچ کرنا ہے۔ تو یہاں پر میں سیکنڈ سیشن کے لیے آؤں گی، یہاں پر رکتی ہوں میں انشاءاللہ۔ اس